الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہے ہماری شعر نمبر جو ہے وہ 46 47 46 نمبر شعر سے۔ وسم معتلا من الاسماء ما کالمصطفیٰ والمرتقی مکارما فالاول الاعراب فیہ قدرا جمیعہ وهو الذی قد نصرا والثانی منقوص ونصبہ ظہر ورفعہ ینوی کذا ایضا یجر۔ یہاں پہ گفتگو جو ہے وہ معتل کے کیا متعلق ہے، اسم معتل۔ یہاں پہ ایک اصطلاح کا فرق ہے نحویوں کے درمیان اور صرفیوں کے درمیان۔ چونکہ نحویوں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آخر پہ رہتی ہے، کسی بھی کلمہ کے آخر کے اوپر اعراب تبدیل ہوتے ہیں، اور نحو کی جو بنیاد اور مقصد ہے اس کا وہ بھی یہی ہے کہ وہ کسی کلمہ کے آخر پہ ہونے والی جو تبدیلی ہے، اعراب ہے، اس کے متعلق کیا بحث کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نحوی سے اگر ہم پوچھیں گے کہ آپ معتل کسے کہتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا صرفیوں کی طرح کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت آیا ہوا، یہ وہ تعریف نہیں کرے گا۔ حروف اصلیہ میں واو میں بھی آ سکتا ہے، عین میں بھی آ سکتا ہے، لام الفعل پہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں فقط آخر کو دیکھوں گا، کہ جس کے آخر پہ جو ہے وہ حرف علت آیا ہوگا اسے میں کیا کہوں گا، معتل کہوں گا، اور جس کے آخر پہ حرف علت نہ ہو، درمیان میں ہو یا شروع میں ہو، اسے میں معتل نہیں کہوں گا، اسے میں صحیح کہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو نحوی جسے صحیح کہے گا ممکن ہے کہ وہ علم صرف میں اسے ہم کیا کہیں، معتل کہیں۔ ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، اس کو جو ہے وہ نحوی کیا کہے گا، صحیح کہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو صرفی ہے وہ اسے معتل الفا کہے گا۔ ٹھیک ہے، حرف علت کیا آیا ہوا ہے وہ۔ تو یہ جو ہے وہ پہلا جو ہے فرق ہے کہ نحو میں جو ہے وہ ہم معتل اور صحیح میں یہ فرق کرتے ہیں کہ آخر کو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر پہ اگر حرف علت ہے تو وہ معتل، اور اگر آخر پہ حرف علت نہیں ہے تو اسے ہم کیا صحیح کیا کہیں گے۔ پھر یہ جو آخر پہ حرف علت ہے، حرف علت ہمارے پاس 3 طرح کے ہوتے ہیں، واو، الف اور یا۔ تو حقیقت میں تو جو ہے واو اور یا ہی ہے، الف تو جو ہے وہ اسی سے کیا بدل کے آتی ہے۔ تو لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ بس جس کے آخر میں الف آ رہی ہے، اصل میں وہ کیا تھی اس کو ہمیں نہیں دیکھنا، اصل میں واو تھی یا تھی، اس کو نہیں دیکھنا۔ تو اگر اس معتل میں آخر پہ الف آ رہی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، معتل الالف کہہ سکتے ہیں، اور اگر آخر پہ یا آ رہی ہے تو معتل الیا، اور واو آ رہی ہے تو معتل الواو۔ یہ جو معتل الالف ہے اس کا ایک نام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے علم نحو میں، اس اسم کا، یعنی جس اسم کے آخر میں، فعل کی بات نہیں ہو رہی، اسم کی بات ہو رہی ہے، کہ جس اسم کے آخر میں الف آتی ہے، چاہے وہ الف لمبے والی ہو یا چھوٹے والی ہو، تو اسے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں مقصور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں مقصور کہتے ہیں۔ اچھا، صرف میں چلے جائیں تو جس کے آخر پہ حرف علت آتا ہے اس معتل کو کیا کہتے ہیں، معتل اللام کا ایک نام ہے نا وہاں پہ، ناقص، ناقص اسے کہتے ہیں، ناقص۔ تو یہ بھی اس میں ناقص نہیں کہتے، یہ اس میں مقصور اسے کہتے ہیں اگر الف آخر پہ آ رہی ہے۔ یہ ناقص اور منقوص بھی کہتے ہیں ایک کو، وہ کسے منقوص کہتے ہیں، قاضی کو، جس کے آخر پہ کیا ہو، یا ہو، معتل جو یا ہوگا اسے یہ کیا کہتے ہیں، اس میں منقوص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی معتل کے کی 3 قسمیں ہوگی، جس اسم کے آخر پہ الف ہوگا اسے یہ اس میں مقصور کہہ دیں گے، چاہے وہ الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو، نام اس کا مقصور رکھا ہوا ہے۔ اور جس کے آخر پہ جو ہے وہ یا ہے وہ اسے اس میں منقوص کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاضی وغیرہ کو وہ کیا کہیں گے، مرتقی، قاضی، اس کو وہ اس میں منقوص کہیں گے۔ اور جس کے آخر پہ واو ہے اس کا نام نہیں رکھا ہوا کوئی بھی، ٹھیک ہے، اس سے بس ہم اس میں معتل کہیں گے کہ جس کے آخر پہ واو ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ نہیں چھیڑا شعر میں، 2 ہی قسموں کو کیا چھیڑا یہاں پہ۔
اچھا، اشار کے ترجمے میں آ جائیں کہ وسم میں معطلن، کہ آپ معطل کا نام دے دیں، من الاسماء، اسماء میں سے، یعنی وہ چیز جو اسماء میں سے اسے معطل کا نام دے دیں۔ کس کو معطل کا نام دینا ہے؟ ما کل مصطفیٰ، ٹھیک ہے جی، ما جو ہو مصطفیٰ کی طرح، اور والمرتقی مکارمہ، یہ پوری مثال لکھ لی، ارتقا یرتقی مرتقی، یہ اس سے کیا ہے، اس میں فاعل آ رہے، اور مرتقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چڑھنا، ارتقا کرنا، ترقی کرنا، ٹھیک ہے جی، بلند ہونا، ترقی کرنا۔ مکارم جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ مکرمہ کی کیا جمع ہے؟ مکارم، مکرمہ کسے کہتے ہیں؟ کارنامہ، قابل قدر کام، اچھے کام، ٹھیک ہے، اچھائی اور بھلائی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مکارم کہتے ہیں۔ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کے کارنامے، اخلاق کی جو ہے وہ اچھی چیزیں۔ تو مرتقی مکارمہ یعنی جو اچھے کاموں پہ اور بلند کردار پہ کیا ہے، ترقی کرنے والا ہے۔ تو مکارم اور مکرم مکرمہ کیا ہے؟ بلند کردار کرتے ہیں۔ تو مرتقی مکارمہ یعنی وہ بلند کردار پہ کیا ہے، چڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، ارتقا یرتقی، بلند کردار کے اوپر کیا ہے، چڑھنے والا، بلند کرداروں میں کیا ہے، ترقی کرنے والا۔ اچھا، یہاں پہ ناظم نے کیا ہے کہا کہ کل مصطفیٰ والمرتقی، ہماری جو کتاب ہے اس میں جو مرتقی کی یا ہے اس کے نیچے 2 نقطے نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، مرتقا لکھا ہوا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، قاف کے نیچے بھی کیا لگانا پڑے گا؟ کسرہ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ اور ہے اور مرتقی کیا ہے، اور ہے۔ تو جو مصطفیٰ اور مرتقی کی طرح ہو، یعنی ما کل مصطفیٰ والمرتقی، جو مصطفیٰ اور مرتقی کی طرح ہو اسے آپ معطل کا نام دے دیں، من الاسماء، در حالانکہ وہ اسماء میں سے ہو، یعنی اگر در حالانکہ وہ اسماء میں سے ہو اور مصطفیٰ اور مرتقی کی طرح ہو تو اسے کیا معطل کا نام دے دیں گے۔ مصطفیٰ کی طرح ہو، اس سے اشارہ ہو گیا کہ جو جس کے آخر پہ کیا ہو، الف ہو، معطل الالف جسے ہم کہتے ہیں، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقصور بھی کہتے ہیں۔ اور مرتقی یہ کس کے بعد کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس کے آخر پہ یا ہو، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، اس میں منقوص بھی کہتے ہیں۔ واو والے کو کیا بیان نہیں کیا کیونکہ اس کا اعراب کیا ہٹ کے ہے، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، اور جس کے آخر پہ واو آتی ہے اس کا اعراب کیا ہے، اور طرح سے۔ فالاول، اول کیا مطلب؟ یعنی جو مصطفیٰ کی طرح ہے، یعنی اس میں مقصور ہے۔ الاعراب فیہ قدر جمیعہ، اس میں اعراب کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا مقدر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی الف کے اوپر کچھ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، کوئی حرکت کیا ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ الف کے اوپر حرکت ظاہر کرتے جائیں گے تو الف کس میں بدل جائے گا؟ حمزہ میں کیا بدل جائے گا؟ حرکت اور سکون کچھ بھی کیا ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی، اس کے اوپر اعراب کا ظاہر ہونا متعذر ہے۔ جب اعراب کا ظاہر ہونا متعذر ہے تو یہ مبنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مبنی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ مقدر میں ہو جائے گا۔ تو نام میں 2 اعراب چلتے ہیں، ایک کو اعراب تقدیری کہتے ہیں جس کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اور ایک کو اعراب محلی کہتے ہیں کہ اس کے محل کا اعراب ہے، یعنی خود اس کا اعراب نہیں ہے، اس کے محل کا اعراب ہے، وہ کہاں پہ چلتا ہے؟ مبنی میں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیری کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اعراب آیا ہوا ہے اس کے اوپر لیکن وہ ظاہر نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس کے آخر پہ کیا الف آئی ہوئی ہے، اور آخر پہ جب الف آ جائے تو الف کے اوپر کوئی اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے موسیٰ اور عیسیٰ کے ہمارے پاس مثالیں ہیں، مصطفیٰ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، جاءنی المصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کے آخر پہ علامت رفع کیا ضمہ ہے، ٹھیک ہے، مصطفیٰ فاعل واقع ہو رہا ہے، علامت رفع ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ کیا ہے؟ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ متعذر ہے اس کا ظاہر ہونا۔ اب یہ ضمہ مقدرہ کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم کہیں گے چونکہ آخر پہ الف آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور الف کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا، لہٰذا ضمہ آ رہا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ ہم نے مصطفیٰ کا آپریشن کر کے دیکھا تو اس کے اندر کیا ضمہ آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیں، یا آپ کہہ دیں کہ ضمہ اس کا آ سکتا ہے لیکن وہ الف کے اوپر کیا ظاہر نہیں ہو پا رہا، تو یہ دوسری تعبیر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آ سکتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو پا رہا، اور چونکہ یہ معرب بھی ہے اس وجہ سے۔ وثانی منقوص، ثانی منقوص یعنی والمرتقی، جو کل مرتقی ہے، جو مرتقی کی طرح ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کہتے ہیں۔ وَنَصْبُهُ ظَهَرَ وَرَفْعُهُ يُنْوَى، اس کی جو نصب ہے وہ ظاہر ہوتی ہے،
لیکن جو رف ہے وہ ینوا اس کی نیت کی جاتی ہے، یعنی وہ مقدر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ینوا یعنی اس کو مقدر میں کیا رکھا جاتا ہے۔ قضا ایدن یجر، اسی طریقے سے اسے جر بھی دی جاتی ہے۔ قضا ایدن یجر کیا مطلب، یعنی جیسے رف کو نیت کی گئی اور اس کو مقدر میں رکھا گیا، ایسے ہی جو ہے وہ اسے کیا ہے جر دی جائے گی۔ تو رف اور جو جر ہے، یعنی علامت رف اور علامت جو جر ہے وہ کیا ہو جائے گی، اس میں مقدر چلی جائے گی، اور نصب کیا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی یہی جو مرتقی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر رأیت المرتقی، تو اس میں رأیت المرتقیہ اس طرح پڑھیں گے، نصب ہم ظاہر ہو جائے گی، جیسے رأیت القاضیہ، القاضیہ کیا پڑھتے ہیں، لیکن جاءنی المرتقی یوں نہیں پڑھیں گے، جاءنی المرتقی، ٹھیک ہے، ایسی ہے وہ یا ساکن رہے گی نا آخر پہ، اس کے اوپر کیا ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں جی، مرارتو بالمرتقی، وہاں پر بھی کیا ایسے ہو جائے گا، یا کیا رہے گی، ساکن رہے گی۔ تو خلاصہ کلام اشعار کے اندر یہ چیز واضح ہوگی ہمارے پاس کہ اس میں فقط دو ہی چیزوں کی بحث کی ہے، ایک اس میں مقصور کا اعراب بتایا کہ جس کے اندر سارے تقدیری چلے جاتے ہیں، اور ایک اعراب کس کا بتایا، اس میں منقوص کا بتایا کہ جس میں فقط جو ہے وہ نصب کی جو علامت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، باقی رفع اور جو جر کی علامت ہے وہ کیا ہے، مقدر میں چلی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر والے کو نہیں چھیڑا کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، معطل الواو، ایسا اسم کہ جس کے آخر پہ کیا واو ہو۔ اس کی مثالیں لغت عرب میں بہت تھوڑی ہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ کسی نے نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلاد روم کے جو ہے وہ ایک شہر ہے جس کا نام جو ہے وہ سمندو ہے، ٹھیک ہے، سین میم نون دال پیشوا دو، سمندو، ٹھیک ہے، سمندو کو وہ کیا کہتے ہیں جی، اسم معطل الآخر ہے، اور اس کے آخر پہ حرف علت میں سے کیا آیا ہوا ہے، واو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سمندو۔ تو اس کا اعراب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ حالت رفع میں نصب میں فتح اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، رائی تو سمندوا کہیں گے، منقوص والا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، فتح کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، فقط وہ ضمہ اس کے اوپر مقدر چلا جائے گا، اور کسرہ کیا ہے جی، مقدر چلا جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو اب خلاصہ ہو گیا۔ اب ابن ناظم کی طرف آتے ہیں، وہ کیا اس میں مزید دقتیں کرتے ہیں۔ اعلم ان الاسم المعرب علی ضربین، اسم معرب کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، یعنی یہاں پہ اسماء معرب کی کیا گفتگو چل رہی ہے، اور کچھ اسماء معرب کے کیا اعراب اس شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ صحیح و معطل، یعنی اسم معرب صحیح ہوگا یا اسم معرب کیا ہوگا، معطل ہوگا۔ معطل کی جو ہے وہ دو قسمیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، مقصور اور منقوص۔ تو ہم کہیں گے معطل کی کیا ہونی چاہیے، تین قسمیں ہونی چاہیے، مقصور، منقوص، اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا رکھیں گے، معطل الواو، جس کے آخر پہ کیا واو آتی ہے۔ فالمقصور وهو الاسم المعرب الذي آخره الف لازمۃ، اسم معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف لازمہ ہو۔ الف لازمہ سے یہ لوگ کیا مراد لیتے ہیں، یعنی اصلی ہو، اس کی حروف اصلیہ میں سے ہو، زائدہ نہ ہو۔ جیسے الفتح اور العصا اور المصطفیٰ ہیں، اس میں جو آخر پہ الف آ رہی ہے یہ اس کی اصلی ہے، حروف اصلیہ میں سے کیا شمار ہوتی ہے۔ وقیدت الالف بکونها لازمۃ احترازا من نحو زیدان فی الرفع ومن نحو اخاک و ایاک فی النصب، اور میں نے الف کی جو ہے وہ قید لگائی ہے لازمہ کے ساتھ۔ تو یہ کیوں قید لگائی ہے، تاکہ میں بچوں زیدان سے، کہ رفع میں جب زیدان پڑھتے ہیں تو اس کے آخر پہ کیا الف آتی ہے، اور اخاک اور ایاک سے بچوں نصب میں، کیونکہ اخاک اور ایاک میں جو الف آ رہی ہے، کون سی الف آ رہی ہے اخاک ایاک میں، یہی اخاک خائن کے بعد کیا الف آ رہی ہے، ایاک میں کیا یا کے بعد جو الف آ رہی ہے، نہیں ایاک نہیں پڑھیں گے، اسے ابا کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اخاک اور ابا کا، ایاک کا تو وہ مبنی ہو گیا نا، ضمیر کے بعد چلے گی، اخاک اور ابا کا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ایاک کا لکھا ہوا ہے، جو غلط ہے، ٹھیک ہے، ابا کا ہونا چاہیے۔ ایاک کی مثال بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ ضمیر منصوب کی مثال ہے، اور وہ تو ضمیر کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔
تو اخا کا، ابا کا اور زیدان سے احتراز کیا اور اس میں مقصور کیا نہیں کہیں گے. وجہ اگر پوچھی جائے تو کیا ہے، وہ کہیں گے وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر پہ جو الف آ رہی ہے وہ اس کی اصلی نہیں ہے بلکہ کیا زائدہ ہے. اخا کا اور ابا کا میں زیادہ کیوں ہے، یہ اسماء ستہ میں کیا ہے اس کو یہ بیان کیا تھا کہ اخن اور ابن میں جو یہ الف آ رہی ہے یہ اس فائل کی کیا ہے علامت کے طور کیا نام ہے، اور نصب کی کیا علامت کے طور پہ آ رہی ہے، وگرنہ اس کے جو حروف اصلیہ وغیرہ ہیں یہ وہ والی کیا الف نہیں ہے، زائدہ ہے جو کہ کیا تبدیل ہو جاتی ہے. اور زیدان کی الف بھی وہی کہتے ہیں جو تسنیہ کی کیا علامت ہے، لیکن زیدان میں جو نون آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ آخری نہیں بن رہی، تو اس کی جو مثال لینی چاہیے تھی وہ ایسی دینی چاہیے تھی اضافت والی. ٹھیک ہے، زیدان میں تو ہم کہیں گے کبھی اس کے آخر پہ تو نون آئی ہوئی ہے، الف آئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی الف کی مثال کیسے بنے گی، جب زید کو کیا کریں گے، زیدان کو مضاف کریں گے. ٹھیک ہے، زیدہ نجفن، نجف کے دو زید، تو اب زیدہ جب نجف کا تو اب زید کے آخر میں کیا ہے الف کیا آئی ہوئی ہے. تو اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ اخا کا اور ابا کا میں، یہ پچھلے درس کو تھوڑا دوہرا بھی لیں گے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا کہ اس کی جو الف ہے کیا یہ حروف اصلیہ میں سے شمار ہوتی ہے یا حروف اصلی میں سے شمار نہیں ہوتی. اخا کا اور ابا کا، اسی طریقے سے وہ ابو کا، اخو کا، یہ ساری جو واو اور الف ہے یہ کیا ہے حروف اصلیہ میں سے شمار ہوتی ہے، حروف اصلیہ میں سے شمار نہیں ہوتی. کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے واو جو ہے وہ اس کے حروف اصلی میں سے شمار ہو لیکن الف اور یا حروف اصلی میں سے شمار نہ ہو. تو یہ دیکھیں گے کہ کیسے. اچھا جی، یہ اس میں مقصور کی کیا ہوگی تعریف ہوگی. اس میں منقوص کیا تعریف کرتے ہیں کہ هو الاسم المعرب الذي آخره یاء لازمۃ تلی کسرۃ. اسم معرب اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر پہ یا ہو اور وہ یا بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لازمہ ہو، یعنی یا لازمہ کیا مطلب اصلی ہو. اور تلی کسرتاً والی یلی بعد میں آنا، تلی کسرتاً ان کسرہ کے بعد آئی ہو، یعنی یا ہو اور اس کا ما قبل کیا ہو مکسور ہو. قاضی، دائی اور مرتقی کی مثالیں ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ جو لفظ علیٌ ہے، جاء علیٌ، مررت بعلیٌ، رأیت علیًا، اس میں تو سارے اعراب ظاہر ہو گئے ہیں نا، تو علیً اس پہ منقوص کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے بھی اس میں منقوص کی تعریف کیا ہے کہ آخر پہ یا لازمہ ہو اور اس سے پہلے کیا ہو کسرہ ہو. علیٌ میں جو آخر پہ یا لازمہ آ رہی ہے، شریف ان کے وزن پہ علیٌ تو ہے تو یا لازمہ، لیکن اس سے پہلے کسرہ نہیں ہے، اس سے پہلے کیا یا ساکن ہے. واضح، علیٌ میں دو یا ہے نا، تو دو یا میں تو آخری یا سے پہلے کسرہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا ہے ساکن ہے. لہذا علیٌ، ولیٌ، یہ جتنی مثالیں ہوں گی وہ اس میں منقوص نہیں کہلائیں گی، جبکہ قاضی، ماضی، دائی، مرتقی یہ کیا کہلائیں گے اس میں منقوص کیا کہلائیں گے. اچھا، یہاں پر بھی یہ لازم قید لگائی، کہتے ہیں کہ واحترزت باللزوم من نحو الزیدین و اخیکا. زیدین اور اخیکا میں، یعنی زیدین کو جب ہم مضاف کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر پہ بھی یا آتی ہے. عقیقہ کے جب مضاف کرتے ہیں اس کے آخر پہ کیا یا آتی ہے، تو یہ یا کیا ہے اصلی نہیں ہے، اس سے میں نے کیا کیا احتراز کیا. تلی کسرتاً کی قید لگائی کہ کسرہ کے بعد آتی ہو یہ یا. وبقولی تلی کسرتاً مما، یعنی احترزت بقولی تلی کسرتاً مما، میں نے اپنے اس قول تلی کسرتاً سے احتراز کیا کس بات سے، مما آخرہ یا ساکن یا ساکن ما قبلہا، کہ جس کے آخر میں یا ہو کہ جس کا ما قبل کیا ہو ساکن ہو. آخر پہ یا آتی ہو لیکن ما قبل کیا ہو ساکن ہو. وہ علیٌ کی مثال بھی اسی بھی بن سکتی ہے. اور یہ کچھ اور مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے نحی اور ضبی کی مثال دی ہے. ضبی کا یہاں پہ اعراب پھر غلط لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ضبی اور نحی میں کیا کہیں گے ہم کہ ہا جو ہے وہ ساکن ہے نحی میں، اور ضبی میں با کیا ہے ساکن ہے. فإنہ معدود من باب الصحیح. ٹھیک ہے، اسے نحو کی زبان میں کس میں کہا جائے گا، صحیح کہا جائے گا. صرف کی اصطلاح میں اسے صحیح نہیں کہیں گے، وہ معطل ہی کہیں گے، لیکن نحو والے سے کیا ہے صحیح کہیں گے. اچھا، دو قسمیں بیان ہوں گی. وقد ظہر من هذا القسم من هذا ان الاسم المعرب ينقسم الى صحیح و مقصور و منقوص، کہ اسم معرب کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، صحیح، مقصور اور منقوص.
वलकुल्ल मिन्हा हुक्मुन, और उनमें से हर एक के लिए हुक्म है। सही का तो वही हुक्म है कि यज़हरु फ़ीहिल इराबु कुल्लुहु, कि इसके ऊपर सारे के सारे इराब ज़ाहिर होते हैं और कोई चीज़ भी क्या है इसमें से मख्फ़ी नहीं होती। वला युक़दरु फ़ीहि शैउम मिन्हु, यानी मिनल इराब, इराब में से कोई चीज़ भी उसके अंदर मुक़द्दर में नहीं जाती। अब वो जो इराब ज़ाहिर हो रहे हैं, चाहे वो हरकत के ज़रिए से ज़ाहिर हों या क्या है हरूफ के ज़रिए से ज़ाहिर हों, इराब ज़ाहिर होंगे, मुक़द्दर वाली वहाँ पे कोई कहानी नहीं होगी। हत्ता कि अबू का और अखू का वगैरह को ले लें, इसके आखिर पे भी जो इराब आ रहा है वो वाव और या के ज़रिए से आ रहा है, इराब बिल हरकत आ रहा है। वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी अलामत इराब क्या है, ज़म्मा है, मुक़द्दर अल वाव है, यूँ नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे, अलामत रफ़ क्या है, वाव है। ठीक है जी। तो जो मुक़द्दर की आप बात करेंगे वो सही में कभी भी क्या नहीं करेंगे, उसमें हमेशा आपको इराब ढूंढना पड़ेगा जो ज़ाहिर होगा। मक़सूर में क्या कहते हैं कि युक़द्दरु फ़ीहिल इराबु कुल्लुहु, इसके अंदर तमाम के तमाम इराब क्या होंगे, मुक़द्दर में जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि लिताज़्ज़ुरिल हरकत अलल अलिफ़, अलिफ़ के ऊपर हरकत ज़ाहिर नहीं हो सकती, और चूँकि हम इसम की बात कर रहे हैं तो इसम में जज़म और सकून नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो जाअनिल फ़ता राइतुल फ़ता मररतु बिल फ़ता कहेंगे। फ़ता जो पहली मिसाल में है वो मरफ़ू है, और कैसे आप कहेंगे, मरफ़ूउन बिज़म्मतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़। ठीक है जी। और दूसरे को मनसूब कहेंगे, वो कैसे कहेंगे, बिफ़ततिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़, और तीसरे को मजरूर कहेंगे, वो भी ऐसे कहेंगे, बिकसरतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़। मनक़ूस में क्या हुक्म है कि यक़दुरु फ़ीहि रफ़्उ वल जर्रु, मनक़ूस में क्या है, रफ़् और जर मुक़द्दर में चली जाती है। उसकी क्या वजह है, कहते हैं कि लिसिक़ल ज़म्मत वल कसरत अलल याइल मकसूर मा क़बला, ये कानून हो गया कि ज़म्मा और कसरा उस या के ऊपर सकील शुमार होता है कि जिस या से पहले क्या हो, कसरा हो। वयज़हुरु फ़ीहि नस्बु, और उसके अंदर क्या है, नस्ब ज़ाहिर होती है फ़तह के ज़रिए से। नस्ब क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं, वो सकील नहीं है क्या या के ऊपर, कहते नहीं, लिख़िफ़तिहा, फ़तह जो है वो खफ़ीफ़ शुमार होता है, फ़तह खफ़ीफ़ शुमार होता है तो ये ज़ाहिर हो जाते हैं। जाअनिल क़ाज़ियो राइतुल क़ाज़िया और मररतु बिल क़ाज़ी, जाअनिल क़ाज़ियो कहेंगे या नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि क़ाज़ियो जैसे कहेंगे तो या के ऊपर ज़म्मा क्या सकील हो जाएगा। ठीक है। और मररतु बिल क़ाज़ी ये कहेंगे तो वो भी कसरा क्या हो जाएगा, सकील हो जाएगा। फ़ल क़ाज़ी अव्वलन मरफ़ून व अलामत रफ़ई ज़म्मतुन मुक़द्दरतुन अलल या, काज़ी में क्या कहेंगे कि ज़म्मा है लेकिन मुक़द्दर अलल या है। और दूसरे को क्या कहेंगे, मनसूब कहेंगे, व अलामत नस्बी फ़तहुल या, वो तो फ़तह या है, वो तो ज़ाहिर है। तीसरे को मजरूर कहेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे, अलामत जर्रिही कसरतुन मुक़द्दरतुन अलल या, कि उसकी जर की अलामत क्या, कसरा है, जो या के ऊपर क्या है, मुक़द्दर है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो काज़ी वगैरह की मिसाल दी, अलिफ लाम के साथ ही है। अगर ये अलिफ लाम के बगैर हो फिर क्या इसका इराब होगा, फिर क्या ज़ाहिर हो जाएगी सारी चीज़। जानिल काज़ी का ना, आप कहें कि जा अकाज़ काज़ियुन पढ़ेंगे, काज़िन मेरा अब ज़ाहिर हुआ ना, महल्ली नहीं है, ज़ाहिर है ना इराब। तो है तो इसमें मनक़ूस, तो इसमें मनक़ूस में उन्होंने क्या क्या है कि ज़म्मा क्या आ जाता है, मनक़ूस रहा है, इसमें मनक़ूस की तारीफ नहीं, मकसूर तो है ना, काज़ी या है और या से पहले कसरा है, इसमें मनक़ूस तो है ना, इसमें मनक़ूस है, फ़कत अलिफ लाम नहीं लगी ना, इसमें मनक़ूस है, फ़कत अलिफ लाम नहीं लगी। कैसे, मनक़ूस तो है, यानी जो इन्होंने तो अलिफ लाम की कोई बात नहीं की ना, इन्होंने क्या है कि इसमें मोरब जिसके आखिर में क्या हो, या लाज़िमा हो, ठीक है, और माक़बल मकसूर हो तली कसरतन, एक आयतन। तो ये तारीफ़ काज़ी अलिफ लाम के साथ हो या बगैर अलिफ लाम के हो, है तो इसमें मकसूर, इसमें मनक़ूस है। जब इसमें मनक़ूस है तो जा काज़िन जब हम पढ़ते हैं तो काज़िन में वो लोग क्या कहते हैं कि काज़ियुन आपने पढ़ा है, असल में काज़ियुन पढ़ा है तो या के ऊपर जो है वो ज़म्मा सकील है, तो उसको जैसे गिरा देंगे, तो या के ऊपर जब ज़म्मा गिरा दिया तो वो जा अनिल काज़ी की तरह हो गया ना,
قاضی کے اوپر بھی تو ہم نے یا کے اوپر ضمہ نہیں لگایا نا، تو اعراب پھر ظاہری تو نہ ہوا نا، اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا. کیوں ظاہر صاحب متوجہ ہوئے؟ تو جاء کاظم میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اعراب ظاہری نہیں ہے، تقدیری ہے. یہ جو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اور یا گری ہوئی ہے، یہ ایک لکھنے کی کیا شکل ہے، ٹھیک ہے، کہ اصل میں کیا ہے، جاء قاضیون تھا، قاضیون میں یما یا اس کے اوپر کیا ہو گئی، ثقیل ہو گئی، تو یا کو گرا دیا، تو یہ نون کیوں پھر ظاہر ہے یہاں پہ؟ تنوین کی علامت ہے. ہاں جی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا کے اوپر پھر ضمہ آیا ہے، ضمہ جب یا کے اوپر آیا ہے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ گرایا ہے. تو ضمہ آیا ہے گرایا ہے تو پھر تو ضمہ آ گیا، یہ ضمہ چلا گیا مقدر میں، کیا کہیں گے اس کو؟ کھچڑی پک جاتی ہے نا اس میں. ہاں، مرر تو بے قاضین میں، اس میں تو چلیں فتح ظاہر ہو گیا، قاضین میں بھی ایسے ہے، قاضن میں. تو بس سوال یہی رہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضمہ مقدر ہے، وہ ظاہر نہیں ہو سکا، جب ظاہر نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ ہم لے کے اوپر نہیں ہے. جب لے کر نہیں ہے تو ہم سیدھا یوں پڑھیں، جاء قاضی پڑھیں، آپ قاضیین کیا کیوں پڑھتے ہیں، تنوین ہم کیوں دے رہے ہیں، تنوین کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو تلاش کریں آپ لوگ، یہ کام یہاں دو چیزوں کی وجہ، وہ علت نہیں لگ سکتی کہ مثلا ضمے کی وجہ اور دوسرے حذف کرنے. نہیں، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ قاضن میں اعراب تقدیری ہے یا ظاہری ہے، یہ پہلا سوال ہوگا. اگر ظاہری ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، قاضن بننا چاہیے. آپ کیونکہ ظاہری طور پہ یا کے اوپر ضمہ لگا، تنوین بھی آئی، لیکن اب ضمہ جو ہے وہ ثقیل ہو گیا تو وہ گرا دیا، تو پھر تنوین تو باقی ہے اس کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اعراب ظاہری نہیں ہے، تقدیری ہے تو پھر وہ نون کیوں آ رہی ہے اس کی، تنوین والی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو کیا کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، یہ